العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما بگرداب افتادہ کشتی مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی قطب عالم شیخ کامل چارائے بے چارگاں حضرت اسماعیل غوث الورا کے واسطے ہمیں ہے جال سے پیارا نشاں ختم نبوت کا ہمیں ہے جال سے پیارا نشاں ختم نبوت کا اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا ملائک کی جماعت شب و روز وہاں پہ اترتی ہے ملائک کی جماعت شب و روز وہاں پہ اترتی ہے ذکر جاری ہمیشہ ہے جہاں ختم نبوت کا ذکر جاری جہاں پہ ہے ہمیشہ ختم نبوت کا ہمیں ہے جان سے پیارا نشاں ختم نبوت کا دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا بنا جس کا قلم بھی ترجمہ ختم نبوت کا بنا جس کا قلم بھی ترجمہ ختم نبوت کا ہمیں ہے جان سے پیارا نشاں ختم نبوت کا دبانے کو زمانے میں گلا ہر قادیانی کا دبانے کو زمانے میں گلا ہر قادیانی کا لگائے نعرہ
ختم نبوت کا زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد دبانے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ دبانے کو زمانے میں گلا ہر قادیانی کا لگائے نعرہ ہر پیرو جواں ختم نبوت کا انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے انوکھی شان اس فن میں کیا جماعت علی کی ہے کیا جس نے محبت سے بیاں ختم نبوت کا کیا جس نے محبت سے بیاں ختم نبوت کا ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم والہ وعظم شانہ واتم برہانہ کا لامحدود شکر جس کے خصوصی فضل و احسان سے ہم اس کی پاک بارگاہ میں حاضر خدمت ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اسی طرح اسلام والی سلامتی ایمان والی موت عطا فرمائے. گرامی قدر احباب، ماہ ذوالقعدہ شریف جاری و ساری ہے اور حج کے ایام بالکل قریب ہیں. اس حوالے سے حج کی فرضیت اہمیت کے حوالے سے اور پھر خاص کر کے آج کے دن کی نسبت کے حوالے سے آخر میں چند ایک باتیں گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ صحیح معنوں میں حق سچ بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. گرامی قدر احباب، خالق کائنات جل جلالہ نے مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے اصول، قوانین، قواعد و ضوابط عطا فرمائے ہیں. اس کے محبوب کریم علیہ السلام نے عالی شان فرمان سے اسلام کے بنیادی 5 رکنوں کا ذکر فرمایا ہے. اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں. اگر کوئی ان رکنوں میں سے کسی ایک رکن کا بھی انکار کرے تو وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ان ارکان میں سے چوتھا رکن جو ہے یہ حج بیت اللہ ہے. اور حج بیت اللہ ہر بندے پر فرض نہیں، باقی ایک اور رکن زکوٰۃ ہے، یہ بھی ہر ایک پر فرض نہیں. 5 میں سے حج اور زکوٰۃ یہ صاحب استطاعت، زکوٰۃ صاحب نصاب ہونے پر فرض ہوتی ہے اور حج جو ہے صاحب استطاعت ہونے پر فرض ہوتا ہے. حج کی استطاعت اور فرضیت کا یہاں سے یعنی یہ قرآن عزیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، کہ اللہ کے گھر کی طرف لوگوں کو جو ہے یہ حج جو ہے صاحب استطاعت پر للناس علی الحج فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ من استطاع، یہ جو ارشاد فرمایا کہ استطاعت رکھنے والا، تو استطاعت کیا ہے؟
حج کے اخراجات اور جتنے دن وہاں رہنا ہے وہ اخراجات، اور پھر جتنے دن وہاں رہنا ہے گھر والوں کے لیے وہ نان و نفقہ، یعنی خرچہ اتنا چھوڑ کے جائے کہ میں ادھر رہوں تو میرا خرچہ پورا ہو اور بال بچوں کے لیے ادھر خرچہ پورا ہو، اور پھر درمیان میں جتنا حج کا خرچہ ہے یہ اگر پورا کر سکتا ہے تو اس شخص پر حج فرض ہے۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، بار بار فرض نہیں، باقی ایک کے علاوہ اگر کوئی ہر سال جائے تو یہ نفل ہے۔ ایک مرتبہ صاحب استطاعت، صاحب حیثیت بندے پر حج فرض ہے۔ اور آخر میں یہ عرض کریں گے کہ جو حج نہیں کرتا، استطاعت ہونے کے باوجود، پیسے ہونے کے باوجود، مال ہونے کے باوجود جو حج نہیں کرتا، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے حج نہ کرنے والے کے لیے۔ پہلے ہم حج کے فضائل اور اس کی برکات کا مختصراً عرض کرتے ہیں۔ گرامی قدر احباب، حج کی فرضیت نص قطعی، نص صریحہ سے ثابت ہے۔ جو میں نے آیت طیبہ پڑھی ہے تو قرآن عزیز سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے اس کو نص قطعی کہتے ہیں۔ نص قطعی، نص صریحہ، مطلب کہ نص کا، قرآن کی کسی عید کا انکار اگر بندہ تو دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اگر انکار کرے تو۔ خالق کائنات جل جلالہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کے بنیاد، اسلام کے بنیادی 5 رکن ہیں۔ پہلا رکن جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کلمہ طیبہ ہے کہ بندہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ پہلا رکن ہے اسلام کا۔ دوسرا رکن ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا۔ تیسرا رکن ہے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا اگر بندہ صاحب نصاب ہے تو۔ چوتھا رکن ہے وحج البیت، یعنی صاحب استطاعت بندے پر حج فرض ہے۔ اور 5واں رکن ہے وصوم رمضان، رمضان شریف کے روزے۔ یہ 5 رکن ہیں، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 بنیادی اسلام کے رکن ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بندہ ایک کا بھی انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ یہ 5 چیزیں قرآن سے ثابت ہیں اور ان کا حکم دیا گیا ہے۔ گرامی قدر احباب، حضور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج جو ہے یہ نہایت ہی انتہائی نیک عمل ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ بندہ اللہ رسول پر ایمان لائے۔ تو قیل ما ھذا، اس کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ قیل ما ھذا، اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وحج البیت مبرور، یعنی حج مبرور کا ادا کرنا یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ اب یہ لفظ تو ہم نے کئی بار سنا ہوگا، حج مبرور، مبرور کا لفظ ہر وقت بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا،
لیکن مبرور حج کون سا ہوتا ہے؟ مبرور کا لفظی معنی تو مقبول ہے، مقبول حج جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اب یہاں علماء اکرام نے مبرور کی تشریح کی ہے کہ حج مبرور وہ کون سا حج ہوتا ہے؟ فرمایا کہ وہ حج جس کے دوران بندہ کوئی گناہ جو ہے وہ نہ کرے، وہ حج مبرور ہے۔ حج کے دوران کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ اس سے ارتکاب نہ کر سکے، وہ حج مبرور ہے۔ اور وہ حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو وہ بھی حج مبرور ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ فرمایا وہ بھی حج مبرور ہے جس میں ریاکاری نہ ہو، شہرت نہ ہو، فسق و فجور مقصود نہ ہو۔ مطلب یہ کہ حاجی صاحب حج کر لیں تو وہ یہ ریا اور یہ دل میں خیال پیدا نہ ہو کہ لو جی ہون میں حج کر لیا تو لوگ مینوں حاجی صاحب کہیں گے، اب میں نے 2 حج کر لیے ہیں تو لوگ مجھے الحاج کہیں گے۔ تو یہ اگر ریاکاری کا لوگ کہیں وہ لوگوں نے تو کہنا ہی ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ لوگ مجھے کہیں، ریاکاری اور فسق و فجور اور شہرت کا طالب نہ ہو تو وہ بھی حج مبرور ہے۔ اور اس کے بعد وہ حج مبرور ہے کہ حج سے واپس آنے کے بعد بندہ نیکیوں کی طرف اس کا رجحان زیادہ بڑھ جائے، یعنی حج کیا اور حج کے بعد وہ نیک اعمال میں کثرت شروع کر دے، وہ بھی حج مبرور ہے۔ یہ نہیں کہ حج کیا پچھلی کی معاف ہو گئی تو پھر آگے سے نئے سرے سے آگے کام شروع کر دیا، نہیں۔ حج مبرور یہ ہے کہ وہ حج سے واپس آئے اور پچھلی ساری جتنی بھی کارستانیاں اور گناہ سرزد ہوتے رہے ان پہ اصرار نہ کرے بلکہ نیکیوں کی طرف راغب ہو جائے، وہ بھی حج مبرور ہے کہ حج سے واپس آنے کے بعد دنیا کی رغبت، دنیا کی لالچ، دنیا کی محبت دل سے نکل جائے اور آخرت کی فکر بندے کو لگ جائے، وہ بھی حج مبرور ہے۔ یہ 5-6 جو وضاحتیں ہیں حج مبرور کی کہ حج مبرور کس حج کو کہتے ہیں۔ اور حج مبرور کی فضیلت کے بارے میں امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی درمیان میں جو وقت ہے ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ جو ہے وہ صرف جنت ہی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے، یہ اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح پچھلے سارے گناہ جو ہے وہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ حضرت شماسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ان کے پاس گئے اور ان کی صورتحال یہ تھی کہ یہ قریب المرگ تھے، یہ بستر مرگ پہ لیٹے ہوئے تھے، ان کا آخری وقت تھا، چند لمحے ان کے پاس ہم پہلے گئے، یہ رو رہے تھے، رونے کے بعد انہوں نے اپنا چہرہ دیوار کے پیچھے کر لیا اور پھر اس کے بعد ان کے بیٹوں نے ان سے کچھ سوالات کیے اور انہوں نے پھر اپنے اسلام لانے کی کہانی سنائی کہ میں اسلام کیسے لے کے آیا تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، تو آخری وقت تھا ان کا، انہوں نے کہا کہ میں قبول اسلام کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نے اسلام قبول کرنے کے لیے ہاتھ آگے کیا تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنا دست شفقت آگے بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر کیا وجہ ہے، کس بات نے تجھے پیچھے کر دیا؟
تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے گارنٹی دیں کہ میری پچھلی خطائیں معاف ہو جائیں گی اور میں جنت میں جاؤں گا تو میں اسلام قبول کر لیتا ہوں، میں اسلام قبول کر لوں گا کہ میرے پچھلے سارے ہی معاف ہو جائیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو جانتا نہیں کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ بے شک اسلام لانے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ الْحِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت کرنے سے بھی، اسلامی ہجرت، نقل مکانی نہیں کہ بندہ ایک شہر سے دوسرے شہر چلا جائے، اس کو ہجرت نہیں کہتے۔ جو اسلام کی وجہ سے بندہ ہجرت کرے، مثلا دار الکفر میں رہ رہا ہے اور وہاں پہ اسلامی شاعر، نماز، دیگر عبادت کرنے میں بندے کو کافر مشکلات پیش کرتے ہیں، تو وہ اس علاقے کو چھوڑ کر اسلام کی خاطر دوسرے علاقے میں ہجرت کر جائے تو اس کو ہجرت اسلامی کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، کہ جو ہجرت کرتا ہے اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَأَنَّ الْحَجَّ یہدم ما کان قبلہ، حج بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، حج بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ حج کرے اور حج کے دوران کوئی فسق و فجور اور کوئی اس سے گناہ کا ارتکاب نہ ہو تو پھر اس حاجی کی فضیلت یہ ہوتی ہے کہ جب گھر آتا ہے کَیَوْمٍ أُمُّهُ وَلَدتُّهُ، تو فرمایا کہ وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ابھی اس کی ماں نے اسے جنا ہے، یعنی جیسے پیدا ہوتے ہی بچہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، ایسے ہی وہ حاجی کہ جس نے حج کے دوران کسی فسق و فجور کا ارتکاب نہ کیا ہو، گناہ سرزد نہ ہوا ہو اور احتیاط کے ساتھ ارکان ادا کیے ہوں، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اب رجحان یہ ہے خاص کر کے پاک و ہند میں، پاکستان، ہندوستان میں، ابھی تو ہو سکتا ہے کہ بہت ساری تبدیلی آ گئی کہ لوگ نوجوان بھی حج کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر ہمارے ہاں یہی کوشش ہوتی ہے کہ نوجوان اولاد جو ہوتی ہے وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ ابا ہم تینوں حج کرائیے، اماں کو حج کرائیں، اور یہ بڑے ضعیف العمر ہو جاتے ہیں۔ یہ خاص کر کے پاکستان اور ہندوستان میں ضعیف العمر لوگ، باقی ممالک کے نوجوان ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال حج بھی جوانی کا ہے اور وہاں پہ جو مشقت کے ایام گزارنے پڑتے ہیں کہ یہ ایک ضعیف العمر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو بہرحال عمرے میں اتنے رکن نہیں ہوتے، عمرہ بھی ایک نوجوان بندہ تھک جاتا ہے تو پھر بوڑھا بندہ اس کے پھر حج کے ارکان جو ہے وہ وقوف عرفہ، مینا، مزدلفہ، پھر طواف زیارہ، پھر جمرات، بہت سارے مسائل آتے ہیں۔ تو گرامی قدر احباب، ان کے لیے بھی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑی عمر والے حضرات جو ہیں کمزور ہو جاتے ہیں، کمزور مرد و عورت، فرمایا ان کا جہاد میں بتاؤں کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ فرمایا کہ بوڑھے کمزور مرد و خواتین کا جہاد یہ ہے کہ وہ حج کریں اور عمرہ کریں، ان کو جہاد کا ثواب بھی مل جاتا۔ بوڑھے جو ہیں وہ حج کریں، عمرہ کریں تو جہاد کا بھی ثواب، اور صرف یہی نہیں، جہاد کا ثواب حضرت معاویہ بن جہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا جی چاہتا ہے کہ میں حج کروں، لیکن میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں اتنے طواف یا سعی یا وقوف عرفہ یا مزدلفہ یا مینا، کبھی مزدلفہ کبھی وقوف عرفہ، یہ میں نہیں کر سکتا۔ بڑا جی چاہتا ہے کہ میں جہاد لڑوں، کافروں کے خلاف مسلمانوں کے ساتھ مل کر کافروں کو تہ تیگ کروں،
لیکن میرا جسم اجازت نہیں دیتا، دل بڑا کرتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے والدین زندہ ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ زندہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر آئندہ سے اب ساری زندگی اپنی ماں کی خدمت کر، اللہ گھر بیٹھے ہی تجھے حج کا بھی ثواب دے گا، عمرے کا بھی ثواب دے گا اور جہاد کا ثواب بھی عطا کرے گا۔ کام تو نے کیا ایک کام کرنا ہے، ماں کی خدمت کرنی ہے، تابع داری کرنی ہے، تو گھر بیٹھے ہی حج، عمرہ اور جہاد تینوں چیزوں کا اللہ تجھے ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ گرامی قدر احباب، اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمجھتے ہیں کہ تمام اعمال میں افضل العمل جو ہے وہ جہاد ہے، افضل عمل جہاد ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا، نہیں، جہاد جو ہے وہ افضل عمل نہیں۔ اگر افضل عمل مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو افضل ترین عمل جو ہے وہ اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے، وہ حج بیت اللہ ہے، یہ افضل ترین عمل ہے۔ اب اسی طرح حضرت اماں عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے ایک دن سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ غزوات میں اور دیگر معاملات میں اگر شریک نہ ہوں تو پھر کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہتر عمل ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر سب سے بہترین عمل جو ہے وہ عمرہ کرو اور حج بیت اللہ شریف کرو۔ تو پھر اس کے بعد حضرت اماں عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں حج کو ترک نہیں کیا۔ جب سے حضور نے فرمایا کہ یہ افضل ترین عمل ہے حج کرنا، تو پھر میں نے اس کے بعد حج کبھی ترک نہیں کیا، عمرہ کبھی ترک نہیں کیا۔ اور اسی طرح امام الانبیاء علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا فقر و فاقہ ختم ہو جائے، تنگ دستی ختم ہو جائے اور تمہارے گناہ مٹ جائیں، تو فرمایا پھر کثرت سے عمرہ اور حج کیا کرو۔ یہ ایک پریکٹیکل بھی اور یہ تجربے والی بات بھی ہے، اور حدیث پاک میں تو آ گیا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عمرہ کرنے میں اور زیادہ سے زیادہ حج کرنے میں یہ برکت ہے کہ گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اور اللہ رزق میں بھی وسعتیں عطا فرما دیتا ہے، زیادہ عمرے کرنے، زیادہ حج کرنے سے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ اگرچہ حج میں زیادہ اخراجات معمول سے ہٹ کر اب تو زیادہ ہو گئے، 13-14 لاکھ کا حج ہو گیا، لیکن اس کے باوجود فرمایا گیا کہ جو حج کا خرچہ ہے، حج کے پیسے جو بندہ اللہ کی راہ میں یہ اس راہ میں خرچ کرتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے خرچے کے لیے زیادہ راہ آنے جانے کے لیے ٹکٹ دیگر معاملات میں خرچ کرتا ہے، لیکن فرمایا وہ اللہ کی راہ ہی میں خرچ کر رہا ہے، اور فرمایا کہ اس کا ثواب جو ہے اللہ 700 گنا بڑھا کر عطا فرما دیتا ہے۔ جو حج کے اخراجات جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوا، اور پھر ساتھ ہی فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ حاجی کی اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کے گھر کا مہمان ہوتا ہے، اور جو مہمان اس کے گھر میں آئے تو وہ مہمانوں کو واپس نہیں لٹاتا، تو ان کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے۔ گرامی قدر احباب، اسی طرح آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حج کرنے میں جلدی کرو۔ اب یہ جملہ، یہ حدیث پاک کے الفاظ یہ بڑے قابل غور ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حج میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ تمہیں کوئی معاملہ پیش نہ آ جائے۔ بندے کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، حج فرض ہے، یہ کہتا ہے لو جی تیاں جوان نے میں پہلے انہاں دی شادی کراں گا، یہ کوئی عذر بہانہ نہیں ہے شرعی طور پہ۔
کہ بندہ کہے کہ میں بیٹوں کی شادی کروں گا پھر حج کے لیے جاؤں گا، حالانکہ اس پہ حج فرض ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میری بچیاں جوان ہیں تو میں بچیوں کی شادی کروں گا پھر حج کے لیے جاؤں گا، میں نے یہ کام کرنا ہے پھر حج کے لیے جاؤں گا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جلدی کرو، تمہیں کوئی معاملہ پیش نہ آ جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ مال ختم ہو جائے اور تم پہ جو فرضیت تھی اور اس کا گناہ کتنا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ پھر اگر کوئی صاحب استطاعت ہوتے ہوئے، مال ہوتے ہوئے، یعنی زیادہ راہ ہوتے ہوئے حج کے لیے نہیں جاتا، تاخیر کرتا رہتا ہے، اگلے سال چلے جائیں گے، سستا ہو جائے گا، اگلے سال چلے جائیں گے، پھر چلے جائیں گے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ کو اس بندے کی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کے مر جائے یا عیسائی ہو کے مر جائے۔ اندازہ لگائیں تو فرمایا کہ وہ عیسائی مرے گا یا یہودی ہو کے مر جائے گا جو تاخیر کرے اور حج اس پہ فرض ہو، وہ کہتا ہے کر لیں گے اور وہ کرے بھی نہ، وہ ایسے ہی مر جائے، تو فرمایا پھر اللہ کو پرواہ نہیں ایسے بندے کی، وہ یہودی ہو کے مر جائے یا عیسائی ہو کے مر جائے۔ اسی طرح گرامی قدر احباب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کچھ وفود بھیجے دیگر علاقوں میں کہ جاؤ پتہ کرو جا کے کس بندے پر حج فرض تھا اور اس نے فرائض ادا نہیں کیا، ابھی تک فریضہ ادا نہیں کیا حج کا، حج فرض تھا اس نے فرض ادا نہیں کیا۔ آپ وفد بھیجتے اور جانچ پڑتال کرتے اور فرماتے کہ دیکھنا جس پہ استطاعت ہے حج کی اور وہ حج نہیں کر رہا تو اس پہ ٹیکس لگاؤ۔ تو ٹیکس جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کفار پہ لگایا جاتا تھا، تو آپ فرماتے کہ ٹیکس ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ جو حج نہیں اللہ کا فریضہ ادا کرتا تو ہمارے نزدیک وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ غیر مسلم ہے، تو غیر مسلم کو رہنے کے لیے ٹیکس دینا پڑے گا۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ گرامی قدر احباب طریقہ کار تھا کہ میں ٹیکس ایسے بندے پہ لگاؤں گا جو حج نہیں کرے گا، اور ٹیکس کافروں پہ لگایا جاتا ہے، مسلمانوں پہ نہیں لگایا جاتا، یہ اتنا بڑا فریضہ ہے۔ تو گرامی قدر احباب فضائل مناقب بہت زیادہ ہیں، اور میں نے ابتداءً عرض کر دیا کہ حج زندگی میں جو بندہ صاحب استطاعت تو ایک مرتبہ ہی فرض ہے، حج ایک فرض ہے، اور نفل جتنے مرضی کرتا رہے، لیکن نوافل حج سے بہتر اور کون سا عمل ہے؟ نفل حج سے بہتر کون سا عمل ہے؟ وہ عمل دیکھیں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں اور بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے متقی اور زاہد عابد پرہیزگار تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ شریف کے لیے گیا، بڑی قابل غور بات ہے، میں حج بیت اللہ کے لیے گیا اور میں سویا ہوا تھا، طواف زیارت یا آخری رکن ادا کر کے سو گیا، تو میں نے حرم کعبہ میں حتیم کے پاس اللہ نے یہ دکھانا تھا، دو فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے، خواب میں میں نے دیکھا دو فرشتے باتیں کر رہے تھے، ایک فرشتہ دوسرے کو کہہ رہا تھا اس دفعہ کتنے حاجی آئے حج کے لیے اور کتنوں کا حج قبول ہوا اور کتنوں کا رد ہوا۔ دوسرا فرشتہ کہنے لگا اس مرتبہ 6 لاکھ حاجی آئے ہیں اور 6 لاکھ میں سے کسی ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا، اور ساتھ ہی اس فرشتے نے کہا کہ ہاں ایک جو ہے وہ دمشق میں جوتے سلائی کرنے والا جس کو ہم موچی کہتے ہیں، وہ رہتا ہے دمشق میں، اللہ نے اس کی برکت سے ان 6 لاکھ بندوں کا حج قبول کر لیا، اس کا گھر بیٹھے ہی قبول کر لیا ہے، گھر بیٹھے یہ پتہ چلتا ہے گھر بیٹھے بھی حج ہو جاتا ہے، گھر بیٹھے بھی حج ہو جاتا ہے، تو کئی وہاں چلے بھی جائیں تو ان کا حج نہیں ہوتا۔ کن کا حج نہیں ہوتا؟ جو بہنوں کا حق مار کے حج کے لیے چلے جائیں، جو بھائیوں کو جو ہے وہ قبضہ کر کے بھائیوں کی جائیداد پہ ان کی زمین پہ حج کرنے کے لیے چلے جائیں،
غریبوں کا حق مار کے حج کرنے کے لیے چلے جائیں، وہ حاجی جو ہیں وہ چلے بھی جائیں تو ان کا حج قبول نہیں، اور یہاں جوتے سلائی کرنے والا بیٹھا ہوا ہو، اس کا گھر بیٹھے ہی قبول اور اس کے صدقے سب کا قبول ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا اور میں اٹھا بیدار ہوا، حج کر لیا تھا اور حج سے فراغت ہوئی تو میں گھر جانے کی بجائے سیدھا دمشق گیا۔ ملک شام میں یہ دمشق کا علاقہ ہے، تو میں نے دمشق کا رخ کیا اور میں وہ جو نام میں نے خواب میں سنا تھا وہاں تلاش کرتا کرتا اس تک پہنچ گیا، اور میں نے اس جوتے سلائی کرنے والے سے پوچھا بھائی تو نے کون سا ایسا عمل کیا ہے، تو حج کے لیے گیا بھی نہیں، اللہ تیرا حج یہاں گھر بیٹھے ہی اللہ نے قبول کر لیا ہے، کون سا تو نے عمل کیا؟ اس نے کہا حضور میرے دل میں بڑی تمنا تھی حج کرنے کی، میاں بیوی کی بڑی تمنا تھی، بڑی محنت کی، جوتے سلائی کر کر کے ایک ایک درہم ہم نے اکٹھا کیا اور ہمارے پاس 20,000 درہم ہو گئے، حج کا بالکل سامان تیار تھا، لیکن ساتھ ہمسایہ تھا، ہمسائے کے گھر میں کافی دنوں سے کچھ شے نہیں پکی، تو ایک دن کھانے کی خوشبو آ رہی تھی، گوشت پک رہا تھا، تو گھر والی نے کہا چلو جاؤ اس سے پوچھ کے آؤ کیا پکایا ہے، تو ہمسائے سے تھوڑا سا لے آؤ۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں جب گیا تو میں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی، تو میں نے باہر آیا، بولا، میں نے کہا بھائی کیا پکایا ہے آپ نے، ہمیں بھی تھوڑا سا سالن دے دو، ہم نے کچھ نہیں پکایا، ہمسائے کے حقوق ہوتے ہیں۔ اس نے کہا جو ہم نے پکایا ہے آپ کے لیے حرام ہے، ہمارے لیے حلال ہے، ہمارے لیے حلال ہے، تمہارے لیے حرام ہے۔ اس نے کہا یہ کیا بات کہی تم نے؟ اس نے کہا بھئی بڑے دنوں سے فاقے تھے، بڑے دنوں سے کوئی چیز نہیں تھی، بچے تنگ کرتے تھے، اور ہم نے آج فیصلہ کیا کہ مردہ گدھے کا گوشت کاٹ کے اب وہ مردہ گدھے کا گوشت پکا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے تو جائز ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں الٹے پاؤں پھرا، میں نے کہا حج پہ جانے سے بہتر ہے اس کے اخراجات پورے کر لیں۔ میں نے 20,000 وہ دینار اٹھائے یا درہم اٹھائے، میں نے سارے لا کے میں نے کہا تو اچھا گوشت لے کے آ، یہ لے بھائی، اللہ خیر کرے، اللہ نے چاہا تو پھر حج کر لیں گے۔ تو کہا اسی عمل کی برکت سے اللہ نے تیرا بھی حج قبول کر لیا، اور 20 وہ جو 6 لاکھ آئے تھے ان کا بھی حج اللہ نے قبول کر لیا۔ تو دوستان عزیز، یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ جیسے مہنگائی کے حالات چل رہے ہیں، اور ایک وقت کا کھانا بھی ایسے ہمارے معاشرے میں بھی لوگ موجود ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کا ایک دن کا کھانا کیا ایک ٹائم کا کھانا بھی ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ہم دیکھیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے محلے میں، رشتہ داروں میں، عزیز و قارب میں ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ جان بوجھ کے کہتے کوئی نہیں، خیر صلی اللہ ہے، اور امیر بندے خود شکوہ کرتے دیکھتے ہیں ہم، بڑی مہنگائی ہو گئی ہے بھائی، بڑی مہنگائی ہو گئی۔ تو وہ اگر امیر بندہ ہی کہے کہ لو جی ہمارا گزارا نہیں ہوتا، تو جس کا ایک ٹائم کا نہیں جو ہے وہ کھانا پورا ہوتا وہ کیا کرے گا؟ تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس بات سے پتہ چلا گھر بیٹھے بھی حج کا ثواب مل جاتا ہے، گھر بیٹھے بھی اللہ حج کا ثواب دے دیتا ہے۔ ایک حج فرض ہے، ایک حج کر لیں اگر صاحب استطاعت ہے۔ تو یہ میں ایک نسخے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، غریب بندہ ہے اور حالات ایسے ماڑے ہیں کہ وہ غریب بیٹی کو جہیز کی وجہ سے بوڑھا کر رہا ہے، جہیز نہیں دے سکتا، تو جس نے 12-13 لاکھ حج پہ لگانا ہے تو کیا خیال ہے کہ وہ غریب کی بچی کو وہ دے دے اور اس کو سامان لے کے دے دے، اللہ اس کو یہاں کتنے حجوں کا ثواب عطا کر دے گا۔ لیکن ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں، ہم اس طرف نہیں سوچتے۔ غریب بندے کو 50-60 ہزار، یا ایک بندہ تڑپ رہا ہے، بڑا ہی بندہ ماڑا ہے، غریب ہے، یہ ہر سال امیر بندہ عمرے کے لیے چلا جاتا ہے، ہر سال عمرے کے جب جی چاہا، مالدار بندہ جب مرضی ٹکٹ کرایا چلا گیا۔ ایک بندہ ترستا رہتا ہے یار میں بھی مدینہ دیکھنا ہے، میں بھی مدینہ شریف جانا ہے،
تو پھر اس کو چاہیے کہ یار میں تو جب بھی جی چاہتا ہے چلا جاتا ہوں، غریب بندے کا بھی دل خوش کر دے، چل بھی میں جا رہا ہوں تو بھی تیاری کر لے۔ تو یہاں رہ کے بھی بندہ وہ سامان پیدا کر سکتا ہے ثواب کے اور کمال کے۔ گرامی قدر احباب، یہ فضیلت حج کی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچہ کرنے کی۔ گرامی قدر احباب، آخری بات آج کے دن کے حوالے سے، آج 26 مئی ہے۔ آج 26 مئی ہے، خوشخبری اس لیے ہے کہ آج کے دن بڑا پلید، بڑا لعنتی، بڑا خبیث اور غلاظت کا پلندہ، قادیانیوں کا سرغنہ جس کو مرزا قادیانی کہتے ہیں، آج کے دن وہ لیٹرین میں مر گیا تھا۔ آج کے دن اللہ نے اس کو عذاب علیم میں جو ہے وہ ڈال دیا تھا۔ آج کے دن وہ غلاظت کا پلندہ جو ہے وہ اللہ نے اپنی زمین کو صاف و پاک کر لیا۔ یاد رکھیں، یہ ختم نبوت کا عقیدہ اتنی ہی حساسیت رکھتا ہے جتنا کلمہ شریف حساس ہے۔ کلمے کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح ختم نبوت کا عقیدے کے بغیر بندہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر بندہ کہے قادیانی ہمارے بھائی بہن ہیں، بندہ کہے کہ قادیانی مرزائی وہ مسلمان ہیں ہی نہیں، وہ مرتد ہیں، اور وہ ان کافروں سے بھی شدید ترین کافر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو اعلانیہ طور پہ کافر ہیں، ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہمیں چھپانے کی کہ یہ کافر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایسے چھپے ہوئے کافر ہیں، یہ داڑھی بھی رکھیں گے، یہ ٹوپی بھی رکھیں گے، یہ نماز بھی پڑھیں گے، اور یہ لوگوں کو شو بھی کروائیں گے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، حالانکہ یہ مرتد اور انتہائی ذلیل ترین قسم کے یہ کفار میں سے ہیں۔ اور لوگ آج تک یہ ایجنڈا چل رہا ہے، اور یہود و نصارہ اور ایجنسیاں یہ بڑی زور پر یہ کام کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ان کو جو اقلیت قرار دیا گیا تھا وہ اقلیت کا قانون اٹھا لیا جائے، ان کو دوبارہ سے مسلمان قرار دیا جائے۔ تو انشاءاللہ جب تک حضور کے دیوانے ہیں یہ کافر ہی رہیں گے، یہ مرتد ہی رہیں گے، اور یہ جہان کا کمینہ ترین کافر ہے یہ قادیانی مرزائی، وہ کسی گروپ سے بھی تعلق رکھنے والا ہو۔ تو گرامی قدر احباب، آج کے دن پیشن گوئی بھی پوری ہوئی۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے موچی گیٹ میں 25 مئی کو یعنی کل کے دن 25 مئی کو ایک بہت بڑے جلسے میں حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کرتے ہوئے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ انشاءاللہ 24 گھنٹے کے دوران اللہ مرزا کو واصل جہنم کر دے گا۔ 10 – 10:30 بجے آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا، اگلے دن 10:20 پہ ہیضے کی حالت میں اپنے ہی پیشاب میں، اپنے ہی پیخانے میں یہ لتھڑا ہوا لیٹرین میں مر گیا۔ اگر یہ کہتے ہیں، بات ختم کریں، مرزائی کہتے ہیں کہ یہ نبی ہے، اگر یہ نبی ہے تو نبی کے اوصاف میں سے یہ ایک وصف ہے، نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہاں بھی اس کا مزار بنتا ہے، جہاں بھی فوت ہوتا ہے، جہاں وصال ہوتا ہے وہاں پہ ہی مزار بنتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال ہوا تو اس وقت صحابہ اکرام میں اختلافات ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ کعبہ شریف کے اندر قبر شریف بناتے ہیں، کسی نے کہا بیت المقدس میں قبر شریف بناتے ہیں، کسی نے کہا کہ حتیم میں قبر شریف بناتے ہیں۔ تو یہ اختلافات اپنی اپنی رائے دینے لگ پڑے، لیکن وہ جو سفر و حضر کا ساتھی تھا، جو رازدار نبوت تھا، جو تاجدار صداقت تھا، اب سنتے رہے۔ جب سب کی رائے ختم ہوگی تو آپ نے فرمایا میں بھی کہوں کچھ؟ انہوں نے کہا بتائیں آپ تو ہمارے جو ہیں وہ سرتاج ہیں، آپ تو حضور کے رازداں ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر میں نے ہی حضور سے سنا تھا نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہاں پہ ہی مزار بنتا ہے۔ تو آپ کا وصال با کمال حضرت اماں عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہوا تھا۔ یہ حجرہ ہے، یہ گنبد خضرا اماں عائشہ صدیقہ کا، اسی حجرے میں وصال ہوا تھا۔ تو اسی حجرے میں ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ تجہیز و تکفین کا معاملہ کیا گیا۔ اگر یہ مرزے کو قادیانی، یہ خبیث اگر اس کو اپنا نبی مانتے ہیں
تو پھر اصول تو یہ تھا لیٹرین میں مرا تھا وہیں پہ اسے دفن کرتے، قادیان میں کیوں لے کے گئے تھے؟ اس کو انڈیا میں کیوں لے کے گئے تھے؟ یہ برانتھ روڈ میں اس کا گھر تھا، برانتھ روڈ لاہور میں ہی تھا، تو مرا یہاں پہ ہی تھا، اور اس کو جو قادیان میں جا کے لے گئے۔ تو گرامی قدر احباب، آج کے دن پیشن گوئی حضرت پیر صاحب کی بھی پوری ہوئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ پیر کہہ دیتے ہیں تو ہوتا کچھ بھی نہیں، جیسے کہ آج کل اللہ پاک نے اس کا کلا کما کیا ہے اور یہ مزید ہوگا۔ ایک مرزا جیلمی ہے، یہ بھی اس کا پیروکار ہے، مرزا جیلمی، جیلم کا ایک پلمبر ہے، ڈاکٹر کیا ہے وہ، مرزا پلمبر جی، محمد علی مرزا، وہ بھی بڑی خباستیں کرتا ہے، کبھی کہتا ہے اللہ کے ولی یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ کہتا ہے جی یہ کہتے ہیں کہ تو ڈبی ہوئی گوش یار میاں لیدہ نہ لے دے ڈبی ہوئی تر جائے گی۔ وہ بدبخت ایک بسکٹ لیتا ہے اور چائے میں ڈبو کے وہ بسکٹ جو ہے وہ چائے میں چلا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ لو جی کوئی اللہ کا ولی یہ بسکٹ نکال کے دکھائے۔ یہ کیسا کمینہ ترین استدلال کرتا ہے کہ لو جی کو بسکٹ نکال کے دکھائے، اللہ کا ولی بسکٹ نہیں نکال سکتا تو انہوں نے کشتی کیسے نکال لی؟ یہ کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، یعنی اتنا خبیث ترین بندہ ہے۔ اور ہماری نوجوان نسل غامدی کو بھی سنتی ہے، مرزا جیلمی کو بھی سنتی ہے۔ اگر اپنے عقیدے کا تحفظ، ایمان کا تحفظ کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اور اپنے عقیدے بچانا چاہتے ہیں تو غامدی کو بھی نہ سنیں اور مرزا محمد علی جیلمی کو بھی نہ سنیں۔ اگر سننا چاہتے ہیں تو پھر جناب علی مدنی چینل لگائیں اور امیر اہل سنت کی میٹھی میٹھی گفتگو سنا کریں، ہے جی، اپنے علماء کی گفتگو سنا کریں۔ ہمارے علماء تھوڑے ہیں محبت بھری گفتگو سنانے والے، اور علمی استدلال کرنے والے بے شمار ہیں۔ ہم اس طرف کیوں جاتے ہیں غلاظت خانوں میں؟ تو گرامی قدر احباب، آج کے دن پیر صاحب کی وہ پیشن گوئی پوری ہوئی تھی، اگر نہ ہوتا تو پھر یہ مرتا نہ۔ آپ نے فرمایا تھا یہ 24 گھنٹے کے اندر یہ مر جائے گا، اور اللہ نے اپنے ولی کی زبان کو پورا کیا۔ 10:30 بجے اعلان کیا تھا، اگلے دن 10:30 سے پہلے 10:20 پہ یہ مر گیا تھا، واصل جہنم ہو گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہمیں حضور کی سچی پکی غلامی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔